رکعت سبحان اللہ کہیں شیر پہ پھر بھی کم ہے. آپ سارے کھڑے ہو کے بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی کم ہے. لیکن کھڑے نہیں ہونا، بس بیٹھے رہنا ہے اور ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کوئی یہ مانے نہ مانے مگر حقیقت ہے، حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے. حسین آیا ہے خالق سے عاشقی. حسینی ہاتھ اٹھائے گا. ہاں حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے. حسین آیا ہے خالق. شاہی اسلم بھائی، یہ شیر ساہیوال سے یہاں کا سفر جو تھوڑی بہت جو بھی تھکاوٹ ہو گئی ہے اس کو اتارنے کے لیے پڑھنے والا ہوں. میزبان کا اپنا ایک رائٹ بنتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے. جب میزبان خود بولتا ہے تو مجمع بھی بولتا ہے. تجربہ ہے محفلوں میں جانے کا. جب خود میزبان ذوق میں ہوتا ہے تو پھر، اور میں سمجھتا ہوں جب سٹیج ذوق میں ہوتا ہے تو مجمع بھی ذوق میں ہوتا ہے. جو سٹیج والے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں بھی کچھ کہنا ہے تو ذمہ داری پوری ہونی چاہیے. اب میں نے شعر پڑھنا ہے. تھکاوٹ کس کی اترتی ہے دیکھتے ہیں. علی بنے ہیں زمانے میں فاطمہ کے لیے. علی بنے ہیں زمانے میں فاطمہ کے لیے. دونوں ہاتھ، ایک علی کے لیے ایک فاطمہ کے لیے. ہاں بنی ہے فاطمہ زہرا فقط علی کے لیے. بنی ہے فاطمہ زہرا. مقطع اس کلام کا آخری شعر ہے. مجھے بھٹکنے کہا کہ ذرا بھی خوف نہیں، کیونکہ نبی علی جو میسر ہے رہبری کے لیے. نبی علی جو میسر. آج ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی، کیونکہ اگر علماء حق کا جو دین سے وابستہ لوگ ہیں جب وہ حسین کے بابے کو داد دیں گے تو بچہ بچہ سمجھے گا کہ علی کیا ہے. جب ہمارے علماء داد دینا چھوڑ دیں. قبلہ دے شان دے مطابق مہمان صدا عظیم ہے. الحاج دے مطابق ہاتھ بلند کر تیرے ہتھے دی پکشے تھی وے دادی جوان کو ملے مہمان دا سفر بہترین انداز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت. ثنا خان مصطفیٰ الحاج احمد علی حاکم. ثنا خان مصطفیٰ الحاج احمد علی حاکم. فیضان حضور غزل کے تمام، شان حضور غزل کے تمام، فیضان حضور دادو کریم. حضرات جیسے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹیلی ویژن پہ جو لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں اور جو گانے سن رہے ہوتے ہیں ان کے پیر بھی زمین پہ جمتے ہیں. ایسے وہ جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. اور جب نبی والے بیٹھے ہوں، جب نبی کی شان پڑھی جا رہی تو آپ سے داد مانگنا پڑتی. یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہی ایک المیہ ہے. وہ لوگ جو غیر شرعی کام کرتے ہیں ان کو سارا پتہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرات تو جو لوگ نعت سنتے ہیں کیا ان سے پھر داد مانگنی پڑے گی؟ ان کو بھی تو شوق ہونا چاہیے نا. مرغے والے کو مرغے کا شوق ہے، کبوتر باز کو کبوتر کا شوق ہے، کبڈی کھیلتا اس اپنا شوق ہے. یہ رات کو نعت سننے والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں. 25 سال 30 سال ہو گئے مجھے نعت سے وابستہ ہوں. میں لکھنے والا بندہ ہوں. یہ میرا شکوہ سمجھ لیں، یہ بھی تجویز سمجھ لیں. گھر سے جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے کہ میں نے وہاں سرکار کا ذکر سننا اور میں نے داد دینی ہے.
چپ میں دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو لا علمی ظاہر ہوتی ہے یا حسد ظاہر ہوتا ہے. تو کیا مصطفیٰ سے حسد کریں گے؟ اس سے پڑھنے والے سے کریں گے؟ تھوڑی دنیا پڑی ہے، ہم فقیروں سے بے رخی کیسے؟ تھوڑی دنیا ہے بے رخی کے لیے. وہ لڑائیاں دے ہور چھڑیاں دے معاملے ہور تھوڑے نے. ہن مصطفیٰ والے الگ ہو جانے. پذیرائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی کی گل سنا رہے ہیں. کھچیا نہ کرو. حسینیہ دی ایک برادری ہے، تو بندہ اپنی برادری تو باہر رشتہ گھٹ کرتا ہے. میں بہت کچھ کہہ گیا. تم ہی ایک برادری ہے جڑا مصطفیٰ دے در دا گدا ہے، تے پتہ کرو بھی اگلا گدا ہے کہ نہیں ہے. میں تو اس بندے نو شاباش دینا جڑا بندہ علی دا نام لوے، حسین دا نام لوے، مصطفیٰ دے اصحاب دا نام لوے. وہ ساری برادری ہے. تو ووٹ تسی باہر لین دے، برادری نہیں دے. تو لہذا کوئی سیاسی گفتگو مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک اصلاح ہے کہ اساں اپنا حق پہچاننا ہے، اپنی برادری پہچاننی، اپنے سجن بیلی پہچاننے. تو اس بندے نے کیا زندگی ہے، دشمن تے سجن دا پتہ ہی نہ ہو. کہ میں صحیح فرمایا، میں سرکار دی بارگاہ جو جملے بولے نا وہ کرتے ایتھوں رکھ کے ایتھوں ٹپانا نہیں ہے، ایتھے لکھنا ہے. ہاں